لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالق کائنات سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ کا 7 پھیرے طواف کرے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. حج کے ایام بالکل نزدیک ہیں اور پوری دنیا سے لاکھوں حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت، بخشش اور درجات کی بلندی کے پروانے حاصل کرنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں. کیو ٹی وی نے ہر سال مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا ہوتا ہے. آپ ملاحظہ فرماتے ہیں حج سے متعلق، عمرے سے متعلق مختلف اسپیچز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور یہ حجاج کی رہنمائی کے لیے تو بنیادی مقصد کے تحت ہوتی ہی ہیں، لیکن اگر ایک عام شخص یعنی جو حج کا یا عمرے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ بھی ان کو بغور سماعت فرما لے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اطراف میں اس کے رشتہ دار، دوست احباب یا کوئی اور جاننے والے یا اجنبی لوگ بھی اگر حج پر جا رہے ہوں تو مشاورت میں اچھا دینی مشورہ دینے میں بہت ہی مدد ملتی ہے. آج جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ عمرے کا مختصراً طریقہ ہوگا کہ ایک حاجی کو یا کوئی صرف عمرہ کرنے جانا چاہتا ہے تو کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور عمرہ کن ارکان پر مشتمل ہے. تو اس میں خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ انسان احرام پہننے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف کی نفل پڑھ لے، اس کے بعد آب زمزم نوش کرے، اور پھر سعی کرنے کے بعد اپنا حلق یا قصر کروا لے. تو یہ بس اتنا مختصر جو ارکان کی ادائیگی ہے یہ عمرہ کہلاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی قدر ہم تفصیل کو شامل کر کے طریقہ کار عرض کر دیتے ہیں کہ جن بھائیوں یا بہنوں کا حج یا عمرے کے لیے جانے کا ارادہ ہو، ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کی فلائٹ کہاں جا رہی ہے. پہلے مدینہ منورہ ہے یا مکۃ المکرمہ ہے یا جدہ ہے. اگر تو مدینہ ڈائریکٹ جانے کا ارادہ ہے، مدینہ کی فلائٹ ہے، تو پھر آپ یہاں سے احرام نہ باندھیں، کیونکہ مدینہ کے راستے میں اگر آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں تو مدینہ کے راستے میں یا ہندوستان سے بھی یہی معاملہ ہے، تو درمیان میں میقات نہیں آتی ہے. تو اس لیے آپ یہاں سے احرام نہ باندھیں بلکہ آپ مدینہ منورہ جائیں، وہاں پہ اپنے ایام گزارنے کے بعد پھر وہاں سے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے کہ جب آپ مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ایک مقام آئے گا، اور وہاں پہ بس والوں کو معلوم ہوتا ہے یہ بس روک دیتے ہیں، وہاں پہ واش رومس وغیرہ بھی بنے ہیں، باتھ روم ہیں. آپ غسل وغیرہ کرنے کے بعد وہاں سے احرام باندھ کے آگے جائیں. تو لیکن جن کی فلائٹس جدہ کی ہیں تو پاکستان یا ہندوستان سے اگر آپ جدہ جائیں گے تو درمیان میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جس مقام سے بغیر احرام کے آگے گزرنا منع ہوتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں. اس لیے ایسے حضرات کے لیے، خواتین کے لیے جو یہاں سے جدہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے احرام باندھ لیں. لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آپ مثلا گھر سے باندھ کے چلیں یا ایئرپورٹ پر بھی انتظام ہوتا ہے احرام باندھ لیں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ فوراً احرام باندھنے کے بعد اس کی نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، جن میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے خوشبودار ہاتھ آپ کے ہاتھ پر لگا دیا، مثلا اس نے عطر ملی تھی اور آپ نے اس سے مصافحہ کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر عطر لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے گلاب کے ہار وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے ہیں نیت کرنے کے بعد، کیونکہ پھر آپ کے احرام پہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو لگ جائے گی اور اس سے بھی دم لازم ہو سکتا ہے. تو آپ مثلا ایئرپورٹ پہنچ گئے، احرام کی نیت آپ ابھی نہیں کریں گے، لیکن احرام پہننے کے بعد 2 رکعت احرام کے نفل ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ چونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو سر ڈھک کر ہی پڑھے جائیں گے. لیکن اگر کسی نے احرام کی نیت بالفرض کر لی ہے تو پھر سر ڈھک کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مرد کے لیے حالت احرام میں سر کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ نے یہ نوافل ادا کر لیے، ملاقات وغیرہ کر لیں. اب جہاز میں بیٹھ جانے کے بعد جب جہاز ہوا میں پرواز کر جائے پھر آپ احرام کی نیت کریں. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. تو احرام کی نیت اصل میں آپ حج یا عمرے کی کوئی نیت کریں گے تو وہی احرام کی نیت ہو جائے گی کہ حج یا عمرے کی نیت کرنے کی وجہ سے انسان پر کچھ پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں، کچھ حلال چیزوں کا استعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وقتی طور پہ حرام فرما دیتا ہے، اور اس نافرمانی پر دم یا کفارے وغیرہ کا حکم ہوتا ہے. لہذا آرام سے بیٹھنے کے بعد پھر اپنا سر، اگر مرد ہیں تو سر برہنہ کرنے کے بعد آپ احرام کی نیت کر لیں. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. دل میں صرف ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو بس آپ کی نیت ہو گئی، ورنہ وہ حج کی کتابیں آپ کے ساتھ ہوں گی. میں اگر الفاظ ادا بھی کر دوں گا تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے. آپ اس کتاب میں سے وہ نیت کے الفاظ ذکر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے ہم نے بتایا کہ دل میں پختہ ارادہ کر لینا ہی کام کی نیت ہوتا ہے. جیسے آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد ایک بار بلند آواز سے، قدر بلند آواز سے اگر مرد ہیں تو، ورنہ خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. ایک مرتبہ یہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ افضل ہوتا ہے. تو جیسے آپ یہ تلبیہ وغیرہ پڑھ لیں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی. اب آپ جدہ گئے، وہاں سے پھر مکۃ المکرمہ پہنچے. مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد باب السلام سے حرم میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا یہ مستحب ہوتا ہے. سیدھا قدم رکھ کر حسب سابق اور مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھ لیں. یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ مکۃ المکرمہ پہنچے تو فوراً آپ جا کے عمرہ ادا کریں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے آرام بھی کر سکتے ہیں. شریعت نے فوراً مکۃ المکرمہ پہنچتے ہی عمرے کی ادائیگی کو لازم قرار نہیں دیا ہے. آرام کر کے آپ آ جائیں، مسجد میں داخل ہوں، کعبۃ اللہ پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو پہلی نگاہ ڈالتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، وہ دعا مانگ لیں. اس کے بعد آپ حجر اسود کی سمت کا تعین کر لیں. حجر اسود جس کونے پر ہے اس کے جسٹ اپوزٹ آپ دیوار پر دیکھیں گے تو سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کا تعین کرتے ہوئے آپ حجر اسود کے پاس آ جائیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود مثلا جیسے یہ کونا ہے تو آپ، اب تو پٹی ہٹا دی گئی ہے، اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اور پھر آپ طواف کی باقاعدہ نیت کر لیں. نیت وہی دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کرتا ہوں. اگر قریب ہیں حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، نہ مل سکے جیسے رش کی وجہ سے نہیں ہوتا تو دور سے اس طرح ہاتھ ہلا کر ہاتھوں کو بوسہ دے لیں تو یہ استلام کہلاتا ہے، کافی ہے. اور اس کے بعد آپ فوراً اس طرح پلٹ جائیں گے اور پلٹنے کے بعد پھر آپ چکر اینٹی کلاک وائز شروع کریں گے. مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں وہ اتباع کریں گے. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو احرام کی چادر ہیں سیدھا کندھا کھلا کر لیں
کھول دیں اور نیچے سے چادر لا کر اس طرح الٹے کندھے پر ڈال لیں، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ عمرے میں اتباع کریں گے طواف میں، اور پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اکڑ کر چلنا پہلے 3 چکروں میں، اور اتباع کر کے رکھیں گے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں عمرے سے، طواف سے، تو پھر بعد میں آپ چاہے کندھا ڈھک لیں، مسلسل کھلا رکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پہلا چکر لگائیں، پھر آ کے اسی طرح حجر اسود کے سامنے چوم لیں یا استلام کر لیں، پھر دوسرا چکر، تیسرا، اس طرح 7 چکر آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں۔ چکروں کے دوران آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو اکثر طواف کی معروف دعائیں ہیں۔ یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھ لیں، بلکہ افضل درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 چکر لگائے، جب 7واں چکر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر استلام کریں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چکر طواف کے 7 ہوں گے لیکن استلام 8 ہوں گے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کا تعین کر لیں، وہاں پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ یہیں پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، پوری مسجد میں جہاں موقع ملے ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے آپ آب زمزم نوش فرمائیں، سنت کریمہ ہے، آب زمزم پئیں۔ پھر اگر آپ چاہیں تو ملتزم پر آ جائیں۔ یہ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس کو کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے، وہاں پر آ کے دعا مانگنا افضل ہوتا ہے۔ اب آپ نے سعی کرنی ہے، سعی کے لیے پھر استلام کریں گے، اور آپ اس کے بعد استلام کرنے کے بعد، اور وہ سعی کی نیت سے استلام ہوگا، پھر آپ صفا پہ تشریف لے جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ صفا کی پہاڑی پہ تھوڑا سا چڑھیں، بہت اوپر نہ چڑھیں، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا بھی مانگیں، سنت کریمہ ہے، اور سعی کی مزید دوبارہ نیت حاضر کریں، اور اس کے بعد آپ چکر لگائیں۔ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے پھر صفا آئے گا 2 چکر، اس طرح کل 7 چکر کرنے ہیں۔ یہ سعی آپ کی کمپلیٹ ہوگی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے پہلا چکر سٹارٹ کریں گے، تھوڑا سا جو مقام ہے سعی کرنے کا، اس کو مسعی کہتے ہیں، تو کچھ حصہ تو ایسے ہی آپ کو نارمل چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 ستون آئیں گی جن پہ سب ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان مردوں کو مناسب رفتار میں دوڑنا ہوتا ہے، خواتین نارمل رفتار میں ہی چلیں گی۔ دوسرے ستون تک جا کے پھر نارمل ہو جائے، پھر چلتے ہوئے آپ مروہ تک پہنچیں۔ اس طریقے سے 7 چکر کمپلیٹ کریں گے، صفا سے سٹارٹ کریں گے، اور آپ کے مروہ پہ جا کر 7 چکر مکمل ہوں گے۔ ہر چکر کے اختتام پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سعی میں اور عمرے کے بقیہ ارکان میں تھوڑا سا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے طواف کیا، آپ تھوڑے سے تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، پھر آپ سعی کر لیں۔ اسی طرح طواف کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہے، لیکن سعی کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ اگر یہ بلا وضو بھی آپ نے کر لیا تو سعی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اب مستحب اور افضل یہی ہے کہ باوضو کی جائے۔ اب آپ نے سعی مکمل کر لی تو آپ کے تقریباً عمرے کے بڑے ارکان پورے ہو گئے۔ اب آپ نے احرام کی پابندیوں سے باہر نکلنا ہے، اور احرام کی پابندی سے باہر نکلنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ خواتین تو قصر کروائیں گی۔ قصر کا مطلب بالوں کا ایک حصہ کاٹ لینا، اور مرد بھی قصر کروا سکتے ہیں، لیکن حلق کروانا افضل ہوتا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کو منڈوا لینا، بال صاف کروا دینا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی حلق کروانے والوں کے لیے، تو اس لیے حلق کروانا افضل ہوتا ہے۔ اگر آپ قصر کروانا چاہتے ہیں جیسے بہنیں، تو قصر کی مقدار یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ بہنیں تھوڑی سی بس یوں لٹ پکڑی اور کاٹ لی، بلکہ سر کے کم از کم چوتھائی حصے کے بالوں کو ایک پورے کے برابر، انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹنا عورتوں پہ واجب ہوتا ہے، تب یہ احرام کی پابندی سے باہر نکلیں گے۔ اس میں وہ کر سکتے ہیں کہ پوری بالوں کو پکڑ کر اور پھر ایک پورے کے برابر آخر سے کاٹ دیں، تو تقریباً چوتھائی سر سے زیادہ کے بال ہوتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب ہے، ایک پورے کے برابر کاٹنا ہے۔ اور مرد جو یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں کی سائڈ کی لٹ پکڑی اور یہ کاٹ دی، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹیں، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ قصر نہیں ہوگا، اور قصر نہیں ہوگا تو یہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئیں گے۔
اور حلق کروانا ہم نے جیسا آپ کو بتایا افضل ہوتا ہے، پورا سر منڈوا دیں، یہ سب سے افضل صورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ جب یہ ارکان مکمل کریں گے تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے حج کے ایام ہیں جیسے ابھی آپ جا رہے ہیں تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مزید آپ وہاں عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اختلاف علماء سے بچنے کے لیے عمرہ نہ کریں، نفل طواف وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، دیگر عبادات میں آپ وقت صرف کر سکتے ہیں، اور اچھی طریقے سے عمرے کے ارکان کی ادائیگی کا طریقہ اور پابندیاں وغیرہ پڑھ کر جانا چاہیے تاکہ وہاں پر اغلاط میں آدمی مبتلا ہو کر دم یا صدقہ وغیرہ کے معاملات میں گرفتار نہ ہو۔ لبیک اللہم لبیک